سماج کا کون سا ورگ ہے جو سب سے مہتوپورن ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے؟ اگر سماج کا وہ طبقہ خراب ہو جائے، وہ طبقہ بگڑ جائے تو پورا سماج نشٹ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ وہ کون سا طبقہ؟ وہ طبقہ ہے نوجوان۔ اس قوم کے نوجوان اچھے ہو، بہترین ہو، اعلیٰ دماغ والے ہو، اچھے اخلاق والے ہو، اس قوم کو ترقی سے کوئی نہیں۔ اور جس قوم کے نوجوان برباد ہو جائیں، نشے کے عادی ہو جائیں، شراب کے عادی ہو جائیں، زناگار بن جائیں، بدکار بن جائیں، ان کی راتیں عیاشیوں میں گزرے، ان کے دن فضول کاموں میں گزرے، اس قوم کو برباد کرنے کے لیے کسی میزائل کی ضرورت نہیں ہے، کسی پرمانو بم کی ضرورت نہیں ہے، کسی مشین گن کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قوم آٹومیٹک برباد ہو جائے گی جس قوم کا نوجوان برباد۔ آج جب ہم مسلمان قوم کے نوجوان کو دیکھتے ہیں میرے پیارے ساتھ، تو ہمیں حیرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے اور دل دکھتا ہے، کلیجہ تڑپتا ہے کہ جس قوم کی آج حالت یہ ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں کروڑوں کی تعداد میں ہم رہتے ہیں، آج حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت و آبرو، ہمارے مدرسے، ہماری مسجدیں سب داؤں پر لگے ہوئے ہیں۔ دشمن کی بڑی بڑی نگاہیں ان مدرسوں کے اوپر ہے۔ کوئی یہ سوچ کر کے غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ بھئی ہم تو بہار میں ہیں، ہم تو جھارکھنڈ میں ہیں، ہمارے یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بکرے کی ماں کب تک خیر میں؟ کل تک جن علاقوں میں آج مدارس اور مساجد پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، کل ان علاقوں کے لوگ بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے اور بے فکر تھے، اور بالکل ان کو کوئی چنتا نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو۔ مگر آج اسلام کے دشمنوں کو بھی اندازہ لگ گیا ہے کہ اسلام اگر زندہ ہے تو انہی مدرسوں سے زندہ ہے۔ جس دور میں تعلیم کے نام پر نوجوان اپنے اللہ کو بھول کے بیٹھا ہے، یہ مدرسے، یہاں پڑھنے والے بچے اور بچیاں، ان کو مول بھوت جو سیوائیں ہیں وہ بھی نہیں ملتی۔ کبھی آپ غور کیجیے ان مدرسوں کا انفراسٹرکچر کیسا ہے، ان مدرسوں کی عمارتیں کمزور ہیں، ان مدرسوں میں دیا جانے والا کھانا بہت معمولی کھانا ہے۔ یہ معمولی اور سادہ کھانا کھانے والے اور کمزور عمارتوں میں رہنے والے مدرسے کے ان بچوں اور بچیوں نے، انہوں نے اسلام کی شمع کو روشن کر کے رکھا ہے، اسلام کی شمع کو زندہ کر کے رکھا ہے، اسلام کے دشمنوں کو خطرہ ہے کہ ان سے خطرہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم نے بار بار نوجوانوں کی اہمیت کو بیان کرتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نوجوانی کی اہمیت کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ روم کی، ذرا اس آیت کریمہ کی اوپر غور کیجیے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ میرے بندو، ہم نے تم کو کمزور بنایا، تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کو کمزور تھے، تمہارا بچپن کا سارا زمانہ کمزوری کا زمانہ تھا۔ اے بھائی سے کیوں پیدا کرا ہے، کیوں بار بار شیخ ڈسٹرب کرتا، مطلب ایک آواز میں تقریر کے دوران اپنی ڈسٹرب کرتا، سمجھا کرو، کوئی بات بولنا ہے تو اشارے میں بولو، مت چھوڑو، خاموش ہو۔ ہم نے تم کو کمزور بنایا، اتنا کمزور بنایا کہ پیدا ہوا تو روتا ہوا تو دنیا میں آیا تھا، اتنا کمزور بنایا تجھے بھوک لگتی تھی تب بھی روتا تھا، پیاس لگتی تھی تب بھی روتا تھا، بخار ہوتا تھا تب بھی روتا تھا، پیٹ میں درد ہوتا تھا تب بھی روتا تھا۔ اتنا کمزور بنایا کہ ماں کی گود میرا بستر ہوا کرتی تھی اور ماں کا دودھ تیری غذا ہوا کرتی تھی۔ تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں پیشاب کرنا ہے، کہاں لیٹرین کرنا ہے،
اتنا کمزور بنایا تیرے ہاتھ کو کوئی زور سے پکڑ کے کھینچ دے تو ہاتھ اکھڑ جائے، تیرے پیر کو کوئی کھینچ دے تو پیر اکھڑ جائے، اتنا کمزور بنایا. دھیرے دھیرے تو بڑا ہوتا چلا گیا، تو زمین پر گھٹنوں کے بل چلنے لگا، پھر دیوار کے سہارے چلنے لگا، پھر ماں باپ کی انگلی پکڑ کر کے چلنے لگا، پھر تھوڑی سی تیرے اندر طاقت آئی. آواز کو ٹھیک کرو جی، میرے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں ہے. آواز طریقہ ہے جی. تم کو کمزور بنایا ہے، اور پھر جب تو بچپن سے جوانی کی دہلیز پر پہنچا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر ہم نے تم کو کمزوری سے طاقتور بنایا. کل تک تو کمزور تھا، جب تو جوان ہو گیا تیرے بدن میں طاقت آ گئی، تیرا دماغ بھی مضبوط ہو گیا، تیرا چہرہ بھی خوبصورت ہو گیا، تو اسمارٹ اور ہینڈسم ہو گیا، تو خوبصورت ہو گیا، تو طاقتور ہو گیا. تو 20 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، 30 اور 35 سال تک تو جوان رہا. پھر جب تو 40 کو کراس کرنے لگا، تیرے بدن پر دھیرے دھیرے جھریاں پڑنے لگی، تیرے بال سفید ہونے لگے، تیرا دماغ پہلے جیسا نہیں رہا، تو ذرا سا دوڑنے لگا تو ہانپنے لگا، تیرے گھٹنے کمزور ہو گئے، تیری باڈی کمزور ہو گئی، تیرا شریر کمزور ہو گیا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، پھر طاقت کے بعد، جوانی کے بعد، پھر ہم نے دوبارہ تجھ کو کمزور بنایا اور بڑھاپے تک تجھ کو پہنچا دیا، تو بوڑھا ہو گیا. اللہ چاہتا تو ہمیشہ تجھ کو جوان رکھتا، اللہ چاہتا تو ہمیشہ تجھ کو بوڑھا رکھتا، لیکن اللہ نے پہلے کمزور بنایا، پھر طاقتور بنایا، پھر کمزور بنایا. یہ اللہ کی مصلحت تھی، یہ اللہ کی حکمت تھی. یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہو العلیم القدیر، اللہ ہر چیز کی جانکاری رکھنے والا اور ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے. تو انسان کی پوری زندگی میں اگر طاقت کا کوئی دور ہے، اگر انرجی کا کوئی دور ہے، تو وہ دور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جوانی. اسی لیے ہماری شریعت بار بار اپنی نوجوانی کو ہمیں سنبھالنے کی حکم دیتی ہے، نوجوانی میں غلط کام کرنے سے ہمیں منع کرتی ہے. قرآن کریم میں آپ غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری قوم کو چیلنج دیتے ہیں، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے سارے بتوں کو توڑ ڈالوں گا، تمہارے بتوں کے ساتھ معاملہ سلوک کروں گا. یہ مذاق نہیں ہے میرے بھائیو، یہ آسان کام نہیں ہے. پوری قوم کو اتنا بڑا چیلنج دے دینا، پوری قوم مشرک ہے، پوری قوم بتوں کی پجاری ہے، اور بتوں کی پجاری قوم کو یہ چیلنج دے رہے ہیں، تاللہ لأکیدن اصنامکم، میں تمہارے بتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرنے والا ہوں. اور ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا، اور جب قوم کے لوگ اپنے میلے ٹھیلے میں گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں اور اپنی قوم کے سب سے بڑے عبادت خانے میں داخل ہوتے ہیں اور ان کے سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں، سوائے بڑے والے بت کو چھوڑ. قوم کے لوگ میلے سے واپس آتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہمارے معبود کے ساتھ یہ حال ہونے آئے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو قوم کے اندر کچھ لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اسی کا یہ کام ہے، اسی نے یہ کام کیا ہے. ذرا غور کیجیے گا میرے نوجوان صاحب، آج ہمارا نوجوان ویلنٹائنز ڈے پر گلاب کا پھول بانٹ رہا ہے.
کارڈ بانٹ رہا ہے، میسیجز کر رہا ہے، آج ہمارا نوجوان کہاں کھڑا ہے اور ابراہیم علیہ السلام جیسا نوجوان کہاں کھڑا تھا؟ ذرا ڈیفرنس دیکھ لو، ذرا فرق دیکھ لو۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ ابراہیم اگر چاہتے صاف صاف بول دیتے ہاں میں نے یہ کام کیا ہے، مگر اس سے مسئلہ حل نہ ہوتا، مسئلہ اور خراب ہو جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف نہیں کہا، بلکہ کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ کہا کہ سارے بت ٹوٹ گئے، بڑا والا بچا ہے، بڑے والے سے پوچھ لو، اسی نے توڑا ہوگا، ان سے پوچھ لو۔ اب یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں، مگر حقیقت میں یہ جھوٹ نہیں بولا انہوں نے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان بتوں کو اس نے توڑا ہے جو ان سے بڑا تھا اور ان سے بڑا میں تھا، میرے ہاتھ میں طاقت تھی، میں نے توڑا تھا، مگر صاف صاف نہیں بولا۔ قوم کے لوگوں کو ٹارچ دے دیا، ان کو گھما دیا، کہا بھائی بڑے والے سے پوچھو اس نے توڑا۔ اب قوم کے لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے عقل آئی، تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے غور کیا، فرجعوا الی انفسہم، تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے غور کیا اور ان کو محسوس ہوا کہ ہم غلط ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر فوراً پلٹ گئے اور کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ پتھر کے بت ہیں، یہ بول نہیں سکتے۔ قال اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، کیا افسوس ہے تمہاری عقل کے اوپر، تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو بول نہیں سکتے، جو بات نہیں کر سکتے، جو نفع نہیں پہنچا سکتے، جو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل پیش کر دی اور سامنے جو مشرک قوم تھی اس کے سامنے یہ پروف کر دیا کہ پتھر کے بت عبادت کے لائق نہیں ہے، ان کی عبادت کرنا پاگل پن ہے، ان کی عبادت کرنا بے وقوفی ہے۔ اب سامنے والے کے پاس دلیل کا جواب دلیل سے نہیں تھا، اور دنیا کا اصول ہے جب دلیل کے جواب دلیل سے نہ ملے تو سامنے والے کے ساتھ زیادتی کی۔ ابھی آپ کو معلوم ہے شب برات کے حلوے پر ایک تازہ دلیل کیا آئی ہے، شاید آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا۔ ایک مولوی صاحب شب برات کے حلوے کی دلیل کیا دے رہے ہیں؟ بولے صاحب کے لوگ پوچھتے ہیں کہ حلوہ کہاں ہے، کتاب میں دکھاؤ۔ ارے حلوہ کتاب میں تھوڑی ملے گا، حلوہ تو کڑھائی میں ملے گا۔ اب پبلک بیچاری ہنس رہی ہے، سبحان اللہ، یہ تو دلیل ہے۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے، اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار۔ حلوہ کھانا ہے تو کھا تو، مگر قرآن کو بدنام نہ کر، حدیث کو بدنام نہ کر، شریعت کو بدنام نہ کر، دلیل کے جواب دلیل سے دے۔ ہم تو صاف بولتے ہیں حلوہ کھانا غلط نہیں ہے، مگر حلوے کو اسلام سے جوڑنا، شریعت سے جوڑنا، نبی سے جوڑنا یہ غلط ہے۔ ہم اس لیے شب برات کے حلوے کے خلاف ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں تھا تو کیا کہا انہوں نے؟ قال حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، کہا کہ جلا ڈالو ابراہیم کو، ابراہیم کو جلا ڈالو، اگر اپنے معبودوں کی مدد کرنا ہے تو اس کو جلا کر ختم کر دو۔ چنانچہ بہت بڑی آگ تیار کی گئی، اکیلے ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی، پورا گاؤں جلایا جا سکتا تھا، پورا علاقہ جلایا جا سکتا تھا، اتنی بڑی آگ تیار کی گئی۔ لیکن جب ابراہیم کی آگ میں ڈالا جانے لگا، ابراہیم کی پیشانی پر کوئی بل نہ آیا، ابراہیم کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں آئی۔ ابراہیم اللہ کی توحید کے لیے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، ابراہیم کے چہرے پر سکون ہے، ان کی پیشانی پر سکون ہے، اور ابراہیم کی زبان پر بس ایک ہی جملہ ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، اور اللہ سے بہترین مدد کرنے والا کون ہے، اللہ سے بہترین کارساز کون ہے۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے اور یہ ذکر پڑھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے۔ اللہ چاہتا بارش برسا دیتا آگ بجھ جاتی، اللہ چاہتا ہوا چلا دیتا آگ بجھ جاتی، اللہ چاہتا ابراہیم کو آگ میں جانے ہی نہ دیتا،
میں سے ابراہیم بچ جاتے، مگر اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت آج الگ طریقے سے دکھانا تھا. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے. آج بھی وہ جو ابراہیم سے ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. میرے نوجوانوں ایمان تو ہے ہمارے پاس مگر معاف کرنا ابراہیم علیہ السلام کے جیسا ایمان نہیں ہے. اسی لیے آج ہمارے لیے آگ گلستان نہیں بنتی ہے، ابراہیم کے لیے آگ گلستان. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ابراہیم نے جب یہ کارنامہ انجام دیا وہ 50 سال کے بوڑھے نہیں تھے، وہ 70 سال کے بوڑھے نہیں تھے، وہ 20-25 سال کے نوجوان تھے. میرے نوجوانوں اب آپ غور کر لو کہ آپ کہاں کھڑے ہو اور ابراہیم کہاں.